بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہم سفروں، میرے عزیزوں، درود شریف کے مشاہدات، برکات، تجربات، کرامات پر آپ لوگ مختلف کتب، پوسٹس، آڈیو ویڈیو بیانات پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ درود شریف کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے اسرار و رموز اور معرفت کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر جگہ بس ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ درود شریف پڑھو مسئلے حل ہو جائیں گے، درود شریف پڑھو قرض اور مرض سے نجات مل جائے گی، درود شریف پڑھو مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی حقیقت، اس کا مقام، اس کی معرفت کوئی بھی خادم درود نہیں بتاتا۔ نتیجتاً ہمارے ذہنوں میں بس ایک ہی بات بیٹھ گئی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل بجا ہے، ٹھیک ہے کہ درود شریف پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی بات سن کر، ایک ہی بات کا رٹا لگا کر ہمیں اس بات کا قائل کر دیا گیا ہے کہ درود دنیاوی مسائلوں کے حل کے لیے اترا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ درود اکیڈمی والے حافظ محسن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک خاتون نے میسج کیا کہ کتابوں میں پڑھا، ویڈیوز میں سنا، اتنے لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، درود شریف کی تو بڑی کرامات ہیں، لیکن میرا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا، حالانکہ میں اتنا درود شریف پڑھتی ہوں۔ شاید میرے پڑھنے میں ہی کمی ہے، لیکن آپ بھی تھوڑی رہنمائی کر دیں یا مجھے کوئی ایسا اسم اعظم ٹائپ درود بتا دیں جس سے میرا مسئلہ فوراً حل ہو جائے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ میں یقین کی کمزوری ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے پڑھنے کی نیت ہی غلط ہے۔ آپ کو کس بیوقوف نے کہا کہ دنیاوی مسائل کے حل کے لیے درود پاک پڑھو؟ کہنے لگی مجھے اپنے خدا پر پورا یقین ہے، میری دعا ضرور قبول ہوگی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام میرا وسیلہ ہیں، وہ میری شفاعت ضرور کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی اس عورت نے، اس خاتون نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، ان کی اس پوری گفتگو میں کچھ پوائنٹ قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، خادمین نے ان کا ذہن بنایا کہ درود پاک دنیاوی مسائلوں کے لیے ہے۔ نمبر دو، خود ہی سوال کر رہی ہیں، خود ہی جواب دے رہی ہیں کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، شاید میرے ہی پڑھنے میں کوئی کمی ہے، یعنی ایک تذبذب کا وہ شکار ہیں۔ نمبر تین، یقین انتہا درجے کا کمزور ہے کہ ایسا اسم اعظم درود مانگ رہی ہیں جس کو پڑھنے سے فوری مسئلہ حل ہو۔ نمبر چار، اپنی کمی کوتاہی ماننے کے بجائے بات کو گھما دیا کہ مجھے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس خاتون کا ذہن کس نے خراب کیا؟ درود کو دنیا سے کون جوڑتا ہے؟ درود کی معرفت اور حقیقت کون چھپاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب قیامت تک نہیں ملنا۔ معزز سامعین کرام، ہم ان تمام بحثوں کو پس پشت رکھ کر اپنی اصلاح کریں گے اور درود شریف کی حقیقت، مقام و معرفت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔